نماز، مگر نماز کے علاوہ اللہ پاک نے کہاں پہ یہ چیز بتائی ہے؟ یا حضرت علی نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہو، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں بتائی ہوں؟ بالکل بالکل، ہمارے مذہب میں یہ ہے، علیہ السلام بھی کہتے ہیں سب کو. حضرت جعفر علیہ السلام نے اب یہ چیز ہمیں بتائی ہے، وہ کوئی حدیث ہمیں بتا دیں کہ جس کے اندر اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور سے مدد مانگی ہو، یا قبروں کو سجدہ کیا ہو. حضرت علی نے کسی بھی جنگ میں جانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا ہو، یا کہیں پہ سجدے کیے ہو؟ سجدہ نہیں ہے، قبر پہ سجدہ شیعہ نہیں کرتے بھائی، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں قبر پہ کوئی سجدہ کرتا ہے. پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہمارے حدیث بہت زیادہ ہیں. پرانے شریعتوں میں سجدہ جائز تھا غیر اللہ کے لیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس کے والدین نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا، تعظیماً سجدہ. ٹھیک ہے، وہ تو وہ بھی ہم تو غلط، خیر میں تو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہم نہیں، وہ قرآن میں ہے، وہ نبی غلط نہیں کر سکتا، نبی غلط نہیں کر سکتا، لیکن وہ پرانی شریعت ہے، وہ شریعت منسوخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں. اگر ہوتا جائز ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا، ہم کر لیتے، لیکن یہ سجدہ منع کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہمارے لیے سجدہ نہ کرو، امام کے لیے سجدہ نہ کرو. آپ جیسے لوگ اور پاکستان میں جو اچھے عالم ہیں، کوئی یہ چیز اپنی عوام کو سر بتائیں نا، یہ چیز بتائی نہیں جا رہی، مجالس میں دوسری طرف بات چلی جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں اور اس کے ساتھ ہی علم کا ایک نشانی کے طور پہ یاد رکھا جائے، ایک جوش کے لیے کہ کربلا میں یہ چیز ہوئی تھی، مگر اس علم کو بھی دیکھ کے اس علم کے آگے دعائیں کرنا، اس کو ہاتھ لگا کے چومنا، اس کے آگے بھی سجدے لوگ کرتے ہیں، ادھر تو پاکستان میں عام ہے. جی وہ تو کرتے ہیں، لوگ کرتے ہوں گے بھائی، اس کا وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ الگ بات. مگر آپ اس کو بھی سر بریف کیا کریں، اجازت دیں، آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، پرانا سوال. سوری ہاں دیکھیں، آپ کے دیکھیں غیر اللہ سے مدد لینا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء حاضر نہیں ہے تو ان سے مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ تو آپ کو خود پتا کہ نماز میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اگر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ آپ مذہب اہل بیت علیہم السلام، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس فرضیہ کو ہم مان لیں، سپوز کے طور پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہماری بات سنتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ بلے وَلَقَدْ جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ قیامت کا دن ہمیں آپ کو شاہد کے طور پہ لے کے آئیں گے کہ آپ اپنی امت پہ شاہد کے طور پہ لائیں گے آپ کو. اگر ہم یہ مان لیں تو پھر ان سے طلب کرنا یہ ذہنی طور پر یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اس سے طلب کرنا یہ اس میں تھیوری کے طور پر اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات دکھا دیتا ہوں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے اقوال سے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم فرمایا ہے اپنے شیعوں کو کہ اس طرح دعا کیا کرو، ہمیں پکارا کرو. دعائے کمیل بھی ذرا سنا دیجیے گا اس کے بعد. دعائے کمیل اور ہے بھائی، دعائے ہاں میں آپ کی خدمت میں کچھ روایت پیش کرتا ہوں. مثلا یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی تالیف الکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء الثامن، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 106 پہ حدیث نمبر 87. یہاں پہ بخار کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان کو بخار ہو جائے تو میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. اچھا، یہاں پر حدیث یہ ہے، حضرت امام کاظم علیہ السلام سے روایت، قال لی انی لموعوک منذ 7 اشہر ولا قد وعک ابنی 12 شہرا وهي تضاعف علینا ارت انها لا تأخذ في الجسد كله وربما اخذت في اعلى الجسد ولم تأخذ في اسفله وربما اخذت في اسفله ولم تأخذ في اعلى الجسد كله. امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ مہینوں سے بخار ہے، بعض دفعہ میرے جسم کے نیچے حصے پہ بخار ہوتا ہے اور بعض دفعہ میرے سر پہ بخار ہوتا ہے، یعنی جو حرارت انسان کے جسم میں آ جاتا ہے، فیور. اچھا، میں نے عرض کیا جعلت فداک ان اذنت لی حدثتک بحدیث عن ابی بصیر عن جدک. تو راوی نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک روایت ہے آپ کے جد سے
ابو بصیر نے جو ایک شیعہ راوی ہیں، انہوں نے آپ کے بابا سے روایت کی ہے، آپ کے جد سے روایت کی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ کان اذا وعک استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسدي يراوح بينهما. اچھا، جب ان کو بخار ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے دو کپڑے ہوتے تھے، ایک کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں رکھتے تھے، ایک کپڑے پہنتے تھے، اور ان کو ان کے درمیان وہ چینج کرتے رہتے تھے. یعنی جب جسم میں گرمی زیادہ ہو جاتی تو وہ پانی سے نکال کے وہ دوسرا کپڑا اپنے جسم پہ ڈال دیتے تھے، پہنتے تھے اس کو. پھر وہ جب گرمی ہو جاتی ہے پھر وہ نکال کے اس قمیص کو ٹھنڈے پانی میں رکھ دو، اس طرح. اچھا، ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہراً امام باقر علیہ السلام کی بات ہو رہی، وہ بلند آواز میں اس طرح پکارتے تھے، بلند آواز میں اس طرح پکارتے تھے، کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکارتے تھے یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخار کی حالت میں پکارتے تھے اپنی نانا کو، اپنی نانی کو. فقال صدق، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، حدیث اس طرح بہت ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں. بالکل صحیح. حدیث یہ ظاہری اسباب میں ساری چیزیں آ جائیں گی نا، میں ظاہری اسباب سے ہٹ کے بات کر رہا تھا. ظاہری کیوں؟ ایک تو لباب چشم بھی حضور پاک نے حضرت علی کو لگایا تھا جب ان کے آنکھ میں مسئلہ تھا. نہیں، ظاہری اسباب نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وفات ہو چکی ہیں، وہ پکارتے ہیں. اچھا، آپ ادھر سے بات. ہاں پکارتے ہیں ان کو. اچھا، آپ اپنی بک سے بتا رہے ہیں؟ آپ شیعہ بک سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ آپ جب زیارت جائیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت میں، یہ کتاب المزار الکبیر ہے، اس طرح کے احادیث بہت ہیں. مزار کبیر ہے، زیارتوں کی کتاب ہے، محمد بن جعفر المشہدی کی کتاب ہے. یہاں پہ زیارت الاخرى، زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں، اس کے زیارت کے آداب کیا ہیں. وہاں پہ اس طرح ہے، زیارت کرتے ہوئے پھر آپ جھک جائیں قبر شریف پر، قبر شریف، قبر امیر المؤمنین علیہ السلام پہ جھک جائیں، اس پہ چپک جائیں اور کہہ دیں یا سیدی الیک وفودی، اے میرے مولا میں تیرے پاس آیا ہوں. یا سیدی اعوذ بقبرک، یہ میرے مولا میں تیرے قبر میں پناہ لیتا ہوں. والحال بفنائک، میں تیرے دروازے پہ اپنے امیدوں لے کے آیا ہوں. اچھا، وبک اتوسل الی اللہ، میں تجھے واسطہ بناتا ہوں اللہ کی طرف. واشهد ان المتوسل بک غیر خائب، یہ تو آپ کہیں گے یہ توسل. اچھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فکن یا مولاي، فکل یا مولاي الی اللہ ربی وربک شفیعا فی فکاک رقبتی من النار. اے اللہ، یہ امام مجھے میری شفاعت کر اللہ کے سامنے مجھے جہنم سے نجات دلانے کے لیے. پھر فرماتے ہیں والمتفضل علی بالجنہ، تو مجھے جنت دے، تو مجھے جنت دے. تیسیر اموری، اور میرے امور کو آسان بنا دے. اچھا، پھر وداع کرتے وقت بھلے جب آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وداع کر رہے ہیں تو اس طرح وداع کرو. ثم قل السلام علیک یا ولی اللہ والشہاب الثاقب والنور العاقب یا سلیل العطائب یا سر اللہ ان بینی وبین اللہ تعالی ذنوبا قد اثقلت ظہری ولا یاتی علیہ الا رضا بحق من تمنک علی سرہ. تجھے واسطہ ہے اس اللہ کا جس نے تجھے اپنے سر پر امین بنایا ہے، امانت دار. واسترعاک امر خلقہ، اور اپنی خلق کی امامت تیرے حوالے کی. کلنی الی اللہ شفیعا، تو میرا شفیع بن. ومن النار مجیرا، تو مجھے جہنم سے نکال دے، تو مجھے جہنم سے پناہ دے. وعلی الدہر ظہیرا، وعلی الدہر ظہیرا، اور زمانے میں تو میرا مددگار رہا ہے. یہ واضح طور پر مدد مانگا جا رہا ہے، تو مجھے زمانے میں تو مجھے مدد دے. فإنی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وولیک، اور تیرا محب ہوں. وزائرک صلی اللہ علیہ، میں تیرا زائر ہوں، اللہ کا صلوات تجھ پہ ہو. اچھا، اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب شریف ہے، آپ کی خدمت میں دوسری کتاب پیش کریں. کتاب ہے مزار کبیر میں، زیارت کے ماہ رجب کے زیارات میں ہے. ماہ رجب کے زیارات میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، تیسری زیارت جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی رجب کے مہینے میں، وہاں پر اشہد انک تسمع کلامی وتشہد مقامی، میں شہادت دیتا ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور تو میری بات سن رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کلنی الی اللہ شفیعا ومن النار مجیرا وعلی الدہر ظہیرا، اللہ کے نزدیک مجھے شفاعت کر، میری شفاعت کر، مجھے آتش جہنم سے نجات دے، اور زمانے میں، پورے زمانے میں میرا مددگار و ناصر رہ تو. وانجح طلبتی فی الدنیا والآخرہ، اور میری حاجت دنیا و آخرت میں تو عطا کر. یاری بھائی بک کے آتھر کا نام اور ٹائم بتائیں، کس سن میں، کس ہجری میں یہ آئی ہے؟ یہ مزار کبیر ہے شیخ محمد بن جعفر المشہدی. یہ پرانے والا کئی صدی گزرے ہیں، اب مجھے ذہن میں نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سن میں آئے. میں ایک اور کتاب اس کی پرنٹنگ ڈیٹ نہیں سر؟
پرنٹنگ ڈیٹ اس کی ہے، پرنٹنگ ڈیٹ، پرنٹ تو یہ تو بہت ہے، پرنٹ اس کی پرنٹنگ ڈیٹ اس کتاب میں نہیں ہے، اب بھی آئی نا، ائمہ کے بعد ہی آئی نا، ہاں ائمہ کے بعد آئی یہ کتاب ہے عزیز، ائمہ کے بعد ہی ہے سر، میں تو پیچھے جانا چاہ رہا تھا، کامل الزیارات نہیں، یہ ائمہ علیہ السلام کے احادیث ہیں بھائی، ائمہ علیہ السلام کے احادیث ہیں، ٹھیک ہے، مگر حدیث جس طرح آپ کہتے ہیں مستند نہیں ہے، آپ کئی سنی بکس کو کہتے ہیں یہ مستند نہیں ہے، اس ٹائم کے اولڈ از گولڈ والا چکر ہوتا ہے نا، یہ کامل الزیارات جو ہے نا شیعہ کتب میں مستند ترین کتب میں، معتبر ترین کتب میں کتاب میں، ٹھیک ہے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، کتاب کافی سے بھی زیادہ معتبر کون سی کتاب ہے؟ کامل الزیارات، اس جیسا معتبر کتاب شیعوں میں بہت کم ہے، کامل الزیارات، یہاں پہ چاپ نجف الاشرف، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، باب فی زیارت الاخرى، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 236 میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے وہاں پہ بہت سارے آداب ہیں کہ کس طرح تکبیر پڑھو، کس طرح آگے بڑھو، سب تعظیم کرنی چاہیے، فکن لی یا ولی اللہ سکنا و شفیعا وکن بی رحیما، یا ولی اللہ تو میرا باعث سکون بن، تو میرا شفیع رہے اور تو مجھ پر مہربان ہو جا، وکن لی منجحا یوم لا تنفع شفاعہ، اور تو میرا پناہ بن جا اس دن، قیامت کے دن جب کوئی دنیا میں شفاعت کرنے والا نہیں ہے، الا من ارتضی۔ اچھا پھر فرمایا کہ اچھا یہاں پہ بہت سارے جملے ایسے ہیں بھلے فَكُنْ لِي شَفِيعًا وَمُنْقِذًا فَقَدْ أَعَدْتُكَ لِيَوْمِ حَاجَتِي وَفَقْرِ وَفَاقَتِي، تو مجھے نجات دے، میں نے تجھے اپنا سرمایہ بنایا ہے اپنے یوم حاجت اور یوم فقر اور یوم حاجت کے لیے۔ اچھا یہاں پر صفحہ نمبر 84 میں قال اذا اردت الوداع بعد فراغك من الزیارہ، جب امام حسین علیہ السلام سے زیارت میں وداع کرنے لگو تو اس میں بہت سارے ایسی الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اچھا اس میں ایک جملہ یہ ہے فَكُنْ لِيَوْمِ حَاجَتِي وَفَقْرِ وَفَاقَتِي وَيَوْمَ لَا غِنًى عَنِّي لا يغني عني والدي ولا ولدي ولا حميمي ولا رفيقي ولا قريبي فكن لي يوم حاجتي، تو میرا سہارا بن اس دن جب میرے فقر اور میری حاجت کا دن ہے، اس دن جب میرا باپ میرے ماں کوئی مجھے ہیلپ نہیں کرے گا، تو میرا ہیلپ کر۔ اوکے اچھا اب اجازت دیں گے بھائی؟